الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ظلم باقی رہے گا، اس کا یہ اقتدار، اس کی قوت اس پر زوال نہیں آئے گا۔ لیکن ایسا ایک دن آتا ہے کہ جب وہ اپنے ظلم کا حساب دیتا ہے۔ اللہ پاک ظالموں کو ڈھیل دیتے ہیں ایک وقت تک، اور پھر اللہ پاک گرفت کرتے ہیں، اور بڑی مضبوط گرفت ہوتی ہے اللہ پاک کی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہ میں نے ڈھیل دیتا رہتا ہوں اور جب پکڑتا ہوں تو میری پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کو شہید کرنے والے، ان کا انجام بھی عبرتناک ہوا۔ وہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گئے، اور لوگ اس کو دیکھ دیکھ کر ظالموں کو مثالیں دینے لگے کہ تم ظلم کر رہے ہو تو دیکھو وہ یزید بھی ظالم تھا، ابن زیاد بھی ظالم تھا، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ 5-6 سال گزرے تھے کہ مختار ثقفی نے اعلان کیا کہ جو قاتلان حسین کا بدلہ لینا چاہتے ہیں میرے ساتھ آئیں۔ تو اطراف عالم سے مسلمان اس کے ساتھ ہوئے، اور کرتے کرتے اس نے کوفہ پر قبضہ کر دیا۔ اب جب کوفہ پر قبضہ کیا تو مورخین لکھتے ہیں 6000 بندے جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف سازش میں شریک تھے، ان کو قتل کیا گیا۔ علامہ زہری لکھتے ہیں کہ پہلے دن 248 بندے قتل کر دیے گئے، یعنی جس نے بھی کوئی کردار ادا کیا تھا اس کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ سب سے بدبخت انسان عبید اللہ ابن زیاد، کہ جب مختار کوفہ پہنچا تو اس نے اس کا مقابلہ کیا، اور اللہ کی قدرت دیکھیے 5 سال بعد سن 66 ہجری میں وہی محرم کا مہینہ اور کربلا کی سرزمین، اور محرم کے مہینے میں ہی ابراہیم ابن مالک یا ابراہیم ابن اشتر کے ہاتھوں عبید اللہ ابن زیاد قتل ہوا۔ اس کا سر کاٹ کر لایا گیا کوفہ کے دربار میں، وہی دربار، وہی تشت جس پر حضرت امام حسین کا سر رکھا تھا اس ظالم نے، اور ابن زیاد کا سر وہاں رکھا گیا۔ تو لکھتے ہیں کہ ایک سانپ آتا جو اس کے منہ میں داخل ہوتا اور ناک سے نکلتا، ناک میں داخل ہوتا اور منہ سے نکلتا، اور اس کے سر کو دیکھ کر وہاں محل کے کونے سے ایک ضعیف العمر آدمی نے آواز لگائی، لوگوں دیکھو اللہ کا انصاف کتنا پکا ہے، آج انصاف ہو گیا، جو زیادتیاں اس نے کی تھی اس کو اس کا بدلہ مل گیا۔ دوسرے نمبر پر عمرو ابن سعد، جو اس لشکر کا امیر تھا، اس دستے کا امیر تھا جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور یہ مختار ثقفی کا بڑا یار تھا۔ جب مختار کوفہ آیا تو سب بھاگ گئے، یہ نہیں بھاگا، اس نے کہا میرا دوست ہے، کچھ نہیں ہوگا، مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ مختار جب محل میں داخل ہوا تو اس کا بیٹا حفص، عمرو ابن سعد کا بیٹا، وہاں گیا۔ مختار نے پوچھا تمہارا ابا کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ تو گوشہ نشین ہو چکا ہے، عبادت میں لگا ہوا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے۔ کہا بلاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ ضعیف العمر ہے، آ نہیں سکتا، بس وہ اللہ کی عبادت میں لگا۔ تو اسے یہ بھرم تھا کہ یہ میرا دوست ہے، یار ہے، مجھے کچھ نہیں کہے۔ ساری زندگی بندہ زیادتی کرتا رہے، لوگوں کے حقوق غصب کرتا رہے، اور بڑھاپے میں نیک ہو جائے۔ تو بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی نیک ہو جاتا ہے۔ وہ ایک بھیڑیے نے جب وہ بوڑھا ہوا، اس کو لومڑی نے کہا شکار کرنے کے لیے چلو، اس نے کہا نہیں، مجھے ترس آتا ہے جانوروں پر، میں شکار کرنا میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اس نے کہا چل جھوٹے، ترس ورس تجھے نہیں آتا، تیرے اندر بھاگنے کی قوت نہیں رہی۔ جب گناہوں کی قوت نہیں رہتی بندہ بزرگ بن جاتا ہے، پہلی صف کا نوازی بن جاتا ہے۔ تو مختار نے وہاں 12 بندوں کا ایک دستہ بھیجا اور کہا کہ مجھے زندہ میں اسے دیکھنا نہیں چاہتا، اس کا سر کاٹ کے دو۔ اور یہ 12 بندے جب وہاں گئے تو اس کو جب گرفتار کیا، اس نے بڑے واسطے دیے اور کہا کہ میں تو مختار کا دوست ہوں، اس کی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں۔ تو ان میں سے ایک نے کہا، سپاہی نے، یار شرم کی بات ہے، کل تو نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے رشتے کا خیال نہیں رکھا، آج تیری کسی دوستی کا خیال نہیں رکھا جائے گا۔ اس کا سر کاٹ دیا، سر کاٹ کر
جب محل میں لایا گیا اس کا بیٹا بھی وہاں موجود تھا حفص، مختار نے اس سے کہا کہ جب اس کی حالت دیکھی اس سے پوچھا اب کیا کہتے ہو؟ کہا کہ باپ کے بغیر زندگی کا کیا مزہ؟ تو کہا ٹھیک ہے، جب مزہ نہیں تو اپنے باپ کے پاس جاؤ، اس کا سر بھی قلم کر۔ دونوں سر محمد بن حنفیہ علیہ رحمت کے خدمت میں بھیجے مدینہ منورہ۔ یہ حضرت حسین کے چھوٹے بھائی تھے، حضرت علی کے بیٹے تھے، والدہ ان کی دوسری تھی، اور کہا کہ یہ اس کا سر عمرو بن سعد کا سر حضرت امام حسین کے بدلے میں اور اس کے بیٹے کا سر علی اکبر کے بدلے میں۔ تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ ان پلیدوں کے سر حسین کے سر کے بدلے نہیں ہو سکے۔ یوں یہ بھی ظلم کا جو ایک المناک اختتام۔ تیسرے نمبر پر خولی ابن یزید، جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر قلم کیا تھا، وہ بھاگا، فرار ہوا، روپوش ہوا، اور کچھ عرصے بعد جب معاملات ٹھنڈے ہوئے کوفہ واپس آ گیا، آ کر اپنے گھر کے اندر بھی روپوش رہا۔ اس کی بیوی وہ محب اہل بیت تھی، وہ خاندان رسول سے بڑی محبت کرتی تھی، اور اسے یہی بات کھائے جا رہی تھی کہ میرے شوہر نے بڑا ظلم کیا، نواسے رسول کا سر قلم کیا۔ تو وہ اس کو اپنے لیے زندگی کو موت سے بدتر سمجھتی تھی۔ جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے خفیہ طور پر پیغام بھیجا کہ میرا شوہر گھر آ چکا ہے، اور وہاں جب چھاپا مارا گیا اس کی گرفتاری کے لیے تو وہ ٹوکرے کے نیچے جا کر چھپ گیا۔ تو جب وہ سپاہی اندر داخل ہوئے تو اس کی بیوی نے کہا منہ سے کہ خولی گھر میں نہیں ہے، اور انگلی کے اشارے سے کیا، ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ اس ٹوکرے کے نیچے چھپا ہوا۔ اسے گرفتار کر کے جب لایا گیا، کوفہ کے چوک میں اس کو کھڑا کیا، مختار نے لوگوں کو جمع کیا، تمام لوگوں کو گھروں سے بلایا، کوفہ کے کوچے گلیاں بازار بالکل کھچا کھچ لوگوں سے بھر گئے، اور اس سے پوچھا کہ تو نے سر کاٹا تھا نواسے رسول کا؟ تو یہ ظالم وہاں منکر ہونے لگا، اس کے جسم کے اوپر خنجروں سے زخم لگائے۔ زخم لگانے کے بعد جب وہ زخموں سے گر کر بالکل نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑا تو کہا آگ جلاؤ اور اسے زندہ آگ کے اندر جلا دو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو حضرت حسین کے قاتل ہیں انہیں دنیا میں چین سے رہنے کی کسی قسم کی اجازت۔ چوتھے نمبر پر شمر ذوالجوشن، یہ بھی بھاگا، اور بھاگتے بھاگتے یہ مدینہ منورہ تک جا پہنچا، اور امام زین العابدین کے حجرے میں گیا، پانی طلب کیا، پیاس سے مر رہا تھا۔ پانی پینے کے بعد جب دیکھا کہ یہ تو زین العابدین ہے، پوچھنے لگا آپ مجھے جانتے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا کیا میں تمہیں نہیں پہچانوں گا؟ ظالم تو نے میرا سارا گھر تباہ کر دیا اور تجھے نہیں پہچانوں گا؟ کہا آپ نے مجھے پانی کیوں دیا حالانکہ میں نے تو آپ پر پانی بند کیا تھا؟ تو امام زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو تمہاری روایات تھی تم نے اس پر عمل کیا، اور جو ہمارے گھرانے کی روایات تھیں میں نے اس پر عمل کیا۔ اور اس کے پیچھے جب فوجی گئے، سپاہی گئے اور اس کو پکڑ کر لایا گیا تو یہ منتیں کرنے لگا، معافیاں مانگنے لگا، گڑ گڑانے لگا، حالانکہ وہ حسین اکیلا بچوں کے ساتھ، چند جوانوں کے ساتھ جان دے دی لیکن معافی نہیں مانگی، گڑ گڑایا نہیں ظالموں کے سامنے، اور یہ گڑ گڑاتا رہا اور کہتا رہا کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ مختار نے کہا اس کے ہاتھ پاؤں باندھو اور اس کو اندر کمرے میں پھینک دو، بند کر دو۔ دن کو دھوپ میں رکھتے اور رات کو گرم جگہ میں رکھتے۔ یہ العطش العطش کہتا، پانی، پیاس پیاس پیاس۔ یہ وہ ظالم تھا جس نے حضرت امام حسین کو آواز لگا کر کہا تھا کہ یہ پانی درندوں کے لیے تو ہے لیکن آپ اور آپ کے گھرانے کے لیے نہیں، اور اس کو بھی پیاسا رکھا گیا، اور 3 دن کے بعد کتوں کے سامنے اس کو زندہ پھینک دیا، ہاتھ پاؤں باندھ کر، اور کتے نوچ نوچ کر اس کی بوٹیاں ادھیڑ کر اسے ختم کر دیا۔ جس نے تیر مارے انہیں تیروں سے چھلنی کیا گیا، جس نے نیزے مارے انہیں نیزوں سے سوراخ سوراخ کر دیا گیا، جنہوں نے تلواریں چلائی ان پر تلواریں چلائی گئی، جنہوں نے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے تھے ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ کوئی ظالم بھی اپنے ظلم سے نہ بچ سکا، اور اللہ پاک نے دنیا ہی میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا انتقام لے لیا۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون۔ ہاں، جو ظالم ظلم کرتے ہیں وہ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ پاک ان کے ظلم سے غافل ہے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔
اللہ پاک انہیں مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں ایک ایسے دن تک جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ قیامت کا دن ہے، لیکن کچھ ظالموں کے لیے اللہ پاک دنیا قیامت بنا دیتے ہیں کہ جب ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہتی ہے، جیسا کہ یہ انجام قاتلان حسین کا ہو۔ اللہ پاک نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا کہ وہ نہ دنیا میں چین سے رہ سکے اور آخرت بھی برباد ہوئی اور دنیا بھی تباہ ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔